بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واحد بیوی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کنوارے پن میں نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ کی تمام بیویاں بیوہ تھیں۔ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، کتاب و سنت کی عالمہ، صحابہ کی معلمہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ کہ آپ پر لگنے والی تہمت سے آپ کی پاکی اور برات ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں قرآن اتارا، اور اس میں خود رب کائنات نے آپ کی پاکی کی گواہی دی۔ یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب ہے کہ آپ کی گود اتھر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر رکھے ہوئے اپنے حالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ ہی کا حجرہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ٹھہرا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی، زہد، عبادت اور صفاء قلب یعنی دل کی صفائی اور پاکیزگی جیسے اوصاف سے آراستہ تھی۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع سخن بھی یہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے حوالے سے ہے، لیکن بیشتر اس کے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان کو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ آپ کا اس میں گرامی عائشہ اور کنیت اپنے بانجے عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ تھی۔ آپ کے متعدد القابات جو آپ کی بلندی شان کا پتہ دیتے ہیں، ان میں سے یہ دو زیادہ مشہور ہیں، حمیرہ اور صدیقہ۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کے دادا کا نام ابو قحافہ ہے جن کا نام عثمان بن عامر تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے زینب بتایا ہے مگر وہ اپنی کنیت ام رومان سے مشہور ہیں۔ آپ کے نانا کا نام عامر بن عویمر تھا۔ آپ کی ولادت راجہ قول کے مطابق نبوت کے 5ویں سال کے آخر میں ہوئی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت ریشم کے ایک خوبصورت سبز کپڑے میں لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم 3 رات تک مجھے خواب میں دکھائی دی جاتی رہی۔ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہیں میرے پاس لاتا اور کہتا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تو وہ تم ہی ہوتی۔ پھر میں دل میں کہتا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس لیے سچا اور یقینی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شک کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس کے کئی مطلب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ بظاہر شک کا ہے، مگر در حقیقت اس سے مراد یقین ہی ہے، نہ کہ شک۔ اس کی مثال یہاں ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ اگر میں بادشاہ ہوں تو میں اس کو پورا کر کے دکھلاؤں گا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں یقیناً بادشاہ ہی ہوں اس لیے میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم کے مشورہ اور کوشش سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے نکاح ہوا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئی اور جا کر ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے گھر میں اپنی خیر اور برکت نازل فرمانے کا ارادہ فرما لیا ہے کہ میں عائشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر آئی ہوں۔ بلاخر تقدیر الہی میں لکھا ہوا یہ مبارک رشتہ وجود میں آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہو گئی۔ یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 6 سال یا بعض روایت کے مطابق 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، مگر عمر چونکہ کم تھی اس لیے رخصتی ملتوی رہی، یہاں تک کہ 2-3 برس گزر گئے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے اور اکثر حضرات پہنچ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے انتظار میں ہجرت سے رکے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے اس مبارک سفر کا ساتھی بنا کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال ادھر مکہ میں ہی رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفیق سفر صدیق اکبر مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر ان حضرات نے عمدہ بندوبست فرما کر اپنے اہل و عیال کو بھی بلوا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت سودا اور آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ حضرت ام رومان اور آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسما اور ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند دنوں میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔
مدینہ طیبہ پہنچ جانے کے بعد 7-8 ماہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی طرح اپنے والدین کے گھر میں رہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کس وجہ سے رخصتی نہیں فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 12.5 اوقیہ چاندی یعنی 500 درہم بطور قرض دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 500 درہم بطور مہر ادا کیے اور رخصتی ہو گئی۔ یہ رخصتی دن کے وقت ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ کی غیر معمولی صلاحیت اور استعداد کا پورا اندازہ تھا اور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیرت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ صحبت کا اختیار کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو عائشہ آپ کی اہلیہ اور شریک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے تاکہ آپ سے مکمل استفادہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما کے رخصتی کر لی اور حضرت عائشہ نے اس طرح کم سنی سے ہی آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور اپنی تعلیم و تربیت کی آنکھیں اللہ کے برگزیدہ رسول و پیغمبر کی صحبت میں کھولیں اور آپ کی ہر بات اور ادا کو محفوظ کر کے امت کی رہنمائی کی، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ احادیث جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں ان کی تعداد 2000 سے بھی زائد ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میری شادی پر نہ تو اونٹ ذبح کر کے ولیمہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی بکری ذبح ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بڑے پیالے میں کھانا بھیجا اور یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں دال ہوتی تو وہ اسی طرح کھانا بھیجتے تھے۔ اس وقت میری عمر 9 دال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب اطہر جذبہ خدمت سے سرشار تھا۔ گھر میں اگرچہ خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، لیکن سیدہ عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام خود کرتی تھی، آٹا خود پیستی تھی، خود گونتی، کھانا خود پکاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خود اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی، وضو کا پانی خود اپنے ہاتھ سے لا کر رکھتی تھی، قربانی کے اونٹوں کا قلادہ خود بھرتی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھا خود کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو عطر لگاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خود دھوتی تھی اور سوتے وقت آپ کی مسواک اور پانی سرہانے خود رکھتی تھی۔ مسواک کو صفائی کی گھر سے دھویا کرتی تھی۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مہمان آ جاتا تو مہمانی کی خدمت خود سر انجام دیتی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ پھر میں نے دریافت کیا، مردوں میں سے کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے والد ابو بکر سے۔ میں نے کہا، پھر کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور مردوں کے نام بھی ذکر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی محبت کی بنا پر حضرت عائشہ کے ساتھ اکٹھے کھانا تناول فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اس قدر محبت تھی کہ جو ہڈی حضرت عائشہ چوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہڈی چوستے، بلکہ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے کہ پانی والے پیالے میں جس جگہ سے حضرت عائشہ پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پانی نوش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پڑوسی نے آپ کی ضیافت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ضیافت پر بلانے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کی بھی ساتھ ضیافت ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے یہ ضیافت قبول نہیں ہے۔ وہ پڑوسی میزبان دوبارہ حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا، اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، پھر نہیں۔ وہ تیسری دفعہ پھر اسی گھر سے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دہرایا کہ عائشہ کی بھی ساتھ ضیافت ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت قبول کی، حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے ساتھ اس قدر جو طبعی اور فطرتی محبت تھی، آپ اس محبت کے باوجود اپنی دوسری بیویوں کی ذرا بر بھی حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ازواج مطہرات سمیت اس امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عائشہ کے بانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عربوں کی تاریخ اور نسب کا حضرت عائشہ سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی ہم لوگ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو کسی بات یا مسئلہ میں اشکال پیدا ہوتا
پھر ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو ان کے پاس اس کے متعلق علم پایا، یعنی بعض دفعہ صحابہ اکرام کو ایک مسئلہ کا حل معلوم نہیں ہوتا تھا مگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوتا تھا۔ کسی نے مشہور تابعی حضرت مسروق سے پوچھ لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی، تو پھر انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے کہ وہ فرائض کے متعلق مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر و عبادت کا خصوصی شغف تھا، کثرت سے عبادت الہی میں مشغول رہتی، نفل نمازوں، اشراق، چاشت، تہجد وغیرہ کا خوب اہتمام کرتی اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتی۔ آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں جب صبح کو گھر سے نکلتا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا اور ان کو سلام کرتا۔ چنانچہ ایک دن میں صبح کے وقت ان کے پاس گیا تو دیکھا وہ نفل نماز پڑھ رہی تھی اور اس میں یہ آیت تلاوت کر رہی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جلسانے والی ہوا یعنی گرم لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت کو پڑھ کر وہ یہ دعا کرتی اے اللہ مجھ پر بھی احسان فرمانا اور مجھے اس گرم لو کے عذاب سے بچا لینا، اور رونا شروع کر دیتی اور اس آیت کو بار بار پڑھتی۔ میں نماز ختم ہونے کے انتظار میں پیچھے کھڑا ہو گیا کہ سلام عرض کر کے پھر چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ طبیعت اکتا گئی اور میں ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر اپنی ضرورت کے لیے بازار چلا گیا۔ جب اپنا کام کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ ابھی تک اسی حالت میں کھڑی نماز اور دعا میں مشغول تھی اور رو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز خاص اہتمام سے پڑھتی اور 8 رکعت پڑھتی تھی، اور نماز تہجد کو تو وہ بہت ہی زیادہ اہتمام اور پابندی سے ادا فرماتی تھی۔ اسی طرح رمضان مبارک میں تراویح کی ادائی کا بھی خاص اہتمام فرمایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیشہ روزے رکھتی، صرف دونوں عیدوں کے موقع پر روزہ نہیں رکھتی تھیں۔ اسی طرح حج جیسی عظیم و شان عبادت کے سلسلہ میں بھی ہر سال حج کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہیں جہنم یاد آ گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے کہا مجھے جہنم یاد آ گئی تھی اس لیے رو رہی ہوں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس امت کے لوگوں کو قبروں کے اندر آزمائش میں ڈالا جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ میں تو کمزور عورت ہوں۔ اس کے جواب میں بطور تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں جماؤ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جب اس سے سوال و جواب ہوگا تو وہ اپنے اس توحید کے کلمے اور عقیدے کا اظہار کرے گا جس کے نتیجے میں اسے آخرت کی ابدی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت عائشہ کا ہی بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کس وجہ سے رو رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے دجال کا خیال آ گیا تھا اس لیے رو رہی ہوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو؟ آپ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ جبریل علیہ السلام یہاں میرے سامنے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا اور جبریل پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم مجھے عائشہ کے معاملہ میں تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ عائشہ ہی میری ایک ایسی بیوی ہے کہ اگر میں اس کے لحاف اور بستر میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل ایسے ہیں جو تمام ازواج مطہرات میں سے صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی خاص ہیں اور وہ آپ کی خصوصیات و امتیازیات کہلاتے ہیں جن کا حضرت عائشہ خود اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر ذکر فرماتی ہیں کہ تنہا مجھے ہی یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں میری صورت دکھائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی ہونے والی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تنہا میں ہی ہوں جس کا آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ ازدواجی تعلق اور رشتہ نہیں ہوا، اور تنہا مجھے پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ ایک لحاف میں آرام فرما ہوتے تو آپ پر وحی آتی۔ دوسری ازواج میں سے کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوئی
اور یہ کہ میں ہی آپ کی ازواج میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور اس باپ کی بیٹی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور یہ شرف بھی آپ کی ازواج میں سے مجھے ہی نصیب ہے کہ میرے والد اور میری والدہ دونوں مہاجر ہیں، اور یہ کہ بعض منافقین کی سازش کے نتیجہ میں جب مجھ پر ایک گندی تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے میری برات کے لیے قرآنی آیات نازل فرمائی جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے، اور ان آیات میں مجھے پاک نبی کی پاک بیوی بھی فرمایا گیا ہے۔ نیز اس سلسلہ کی آخری آیات میں فرما کر میرے لیے مغفرت اور رزق کریم یعنی باعزت روزی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ کبھی اپنی اس خوش نصیبی کا بھی ذکر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری پورا ایک ہفتہ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ قیام فرمایا، اور خیات مبارکہ کا آخری دن میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حاصل کرم مجھ پر یہ ہوا کہ اسی دن آخری دن میرا لعاب دہن آپ کے لعاب دہن کے ساتھ آپ کے پیٹ مبارک میں گیا، اور آخری لمحات میں ہی آپ کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، اور جس وقت بحکم الہی روح مبارک نے جسد اطہر سے مفارقت اختیار کی اس وقت آپ کے پاس میں ہی تھی یا پھر موت کا فرشتہ۔ اور آخری بات یہ کہ میرا ہی گھر قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ بنا، یعنی اسی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری میں رمضان کے مہینہ میں بیمار ہو گئیں اور کئی دن اسی بیماری میں گزرے، پھر اسی ماہ چند روز بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان مبارک 58 ہجری کو نماز وتر کے بعد 66 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں اپنی انتہا درجہ کی عاجزی کے بول ارشاد فرما رہی تھی اور اپنی تعریف سنتے ہی بہت گریز کر رہی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ بلا تاخیر صبح کی انتظار کیے بغیر رات کو ہی ادا کر کے مجھے اسی وقت روزہ مبارک میں دفن کرنے کی بجائے عمومی قبرستان جنت البقیع میں دوسری ازواج کے پاس ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ وصیت کے موافق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی شب ہی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں نے رات کے وقت اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجوں اور بانجوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روز بروز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔